پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان ہر صورت سندھ طاس معاہدے کا تحفظ کرے گا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا علاقائی عالمی امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ معاہدے میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہی ممکن ہے۔ پانی کو تنازع کے بجائے تعاون کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اسلام آباد میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب میں وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ اصل مسئلہ پانی کو کنٹرول کر کے بطور ہتھیار استعمال کرنا ہے۔ کسی کو علاقائی یا عالمی امن یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سندھ طاس معاہدہ دنیا کے مضبوط ترین معاہدوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر دنیا کے ہر نشیبی ملک کے حصے کا پانی روکا جائے گا۔ دوحہ میں آج امریکی اور ایرانی حکام کی ملاقات ہوگی یا نہیں؟ امریکی صدر ٹرمپ کا آج ملاقات ہونے کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی وفد کے دوحہ جانے کی تصدیق، امریکی حکام سے ملاقات کی تردید۔ کہا ایرانی وفد دوحہ تو ضرور جائے گا لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشت کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی۔ عمان کی آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ٹرانزٹ فیس لینے کی مخالفت۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مسقط ٹرانزٹ فیس کی حمایت نہیں کرتا، تاہم میری ٹائم ماحولیات اور نیویگیشنل خدمات کے عوض رضاکارانہ ادائی پر بات کرنے کو تیار ہے۔ ایران کی فرانس کو آبنائے ہرمز میں مداخلت سے باز رہنے کی تنبیہ کے بعد دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد اور حالیہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ ایران مذاکرات پر عالمی توجہ مرکوز، خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان۔ برینٹ $72 فی بیرل، WTI $70 فی بیرل پر دیکھا گیا۔ UAE مربن $69 فی بیرل پر موجود۔ ایشیا اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1241 پوائنٹس اضافے سے 1,79,665 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جولائی کے پہلے ہفتے میں ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ دورہ ایران مکمل کر کے وزیر اعظم ترکی بھی جائیں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل کرے گا تو ہم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ مفاہمت دو طرفہ معاملہ ہے۔ شیخی بگاڑنے اور بے بنیاد دھمکیوں کی بجائے ہمارا موقف ہے کہ عقل و دانش اور انسانی وقار کے ساتھ فیصلہ کن اور نڈر دفاع کا مظاہرہ کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے شہریوں پر لبنان سفر کی پابندی ختم کر دی۔ اماراتی وزارت خارجہ کے مطابق لبنان جانے والے شہریوں کو روانگی سے قبل وزارت خارجہ کے ساتھ رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 30 اپریل کو لبنان، ایران اور عراق کے سفر پر پابندی عائد کی تھی۔ تاہم گزشتہ روز تہران اور دبئی کے درمیان پروازیں بحال کر دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں رکھنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گزارنے کے وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ قید تنہائی سے متعلق لاہور ہائی کورٹ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی شمیم آفریدی کیس پر انحصار کیا۔ گزشتہ روز نائب پروسیکیوٹر نے بھی عدالت کو بتایا کہ یہی نکتہ اپیل میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ قید تنہائی سے متعلق پہلے کبھی کوئی استدعا نہیں کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ 7 ماہ سے بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ یہ بہت الارمنگ ہے۔ ان سے کسی کی بھی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ کیس میں نائب پروسیکیوٹر کے دلائل جاری۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے SHO بارہ کہو کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ غیر مناسب اور توہین آمیز رویے کی شکایت۔ معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھجوانے قانونی اور تادیبی کارروائی کی درخواست۔ تحریک استحقاق میں لکھا، بارہ کہو پولیس نے چیک پوسٹ پر انہیں گھر جانے سے روکا، پارلیمانی حیثیت کا احترام بھی نہ کیا۔ گھر چیک پوسٹ سے تقریباً 2 کلومیٹر پر تھا۔ متعلقہ پولیس افسر کے رویے سے رکن سینٹ کا استحقاق اور وقار مجروح ہوا۔
الیکشن کمیشن میں مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی سماعت۔ وکیل درخواست گزار جلال خان نے کہا کہ مراد سعید کا صرف انتخاب ہوا، حلف نہیں اٹھایا۔ سینٹ رولز کے مطابق کامیاب امیدوار کا حلف اٹھانا لازم ہے۔ ممبر کمیشن نے سوال کیا کہ اگر کوئی منتخب رکن حلف نہ اٹھائے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ جلال خان کے وکیل نے کہا آئین میں حلف نہ اٹھانے کی کوئی مخصوص سزا یا نتیجہ بیان نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی امیدوار عرفان سلیم کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ مراد سعید مارچ میں نااہل ہو چکے، شیڈیول جاری ہونے کے بعد کوئی امیدوار انتقال نہ کر جائے تو شیڈیول واپس نہیں لیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کا شیڈیول چیلنج نہیں ہوا، پھر بھی کمیشن نے اسے معطل کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بینک قانونی جواز مجاز اتھارٹی کی منظوری اور تصدیق کے بغیر اکاؤنٹس بلاک نہ کریں۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر ملک بھر کے بینکوں کو نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا غیر ارادی اور احتیاطی پابندیوں سے بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم۔ کہا بینک ہدایات پر مکمل عمل درآمد کے لیے مناسب اندرونی میکانزم بھی وضع کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے عدالتی حکم پر عمل درآمد رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے اسٹیٹ بینک کو اندرونی میکانزم طے کر کے ہدایات جاری کرنے کا کہا تھا۔ کمشنر انڈس واٹر ٹریٹی سید ماہر علی شاہ کا کہنا ہے کہ بھارت اگست 2023 سے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ گزشتہ روز بھی بھارت کو اس بارے میں خط لکھ کر ڈیٹا فراہمی کا کہہ چکے ہیں۔ بھارت کا یک طرفہ معاہدے کو معطل رکھنا مکمل غیر قانونی اور معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ سنتاس معاہدے سے متعلق سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بھارت چیناب کے پانی کا رخ موڑ کر 1.9 ملین گیلن پانی کا بہاؤ متاثر کرنے جا رہا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت چیناب کا پانی بیاس میں نہیں ڈال سکتا۔ بھارت کی جانب سے چیناب بیاس لنک کی تعمیر مکمل غیر قانونی ہے۔ معاہدے کے تحت بھارت اس لنک کے پاکستان کو معائنے کی اجازت دینے کا پابند ہے۔ سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا عالمی برادری کو بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے روکنا ہوگا۔ ہم ہر علاقائی اور عالمی فورم پر یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ پانی روک کر بڑی آبادی کو غذائی قلت سے دوچار کرنا عالمی جرم ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سنتاس معاہدے میں یک طرفہ علیحدگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا خطرناک اقدام ہوگا۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار میں روسی ماہر ڈاکٹر کی گفتگو۔ کہا کہ بھارت کے یک طرفہ پالیسیاں بین الاقوامی اعتماد کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جنوب ایشیا کے امن استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ بھارت کے ڈیموں کی تعمیر خطے میں عدم استحکام بڑھا سکتی ہے۔ ماہر قانون احمد بلال صوفی نے پاکستان بھارت کے قانونی ماہرین کے درمیان مکالمہ ضروری قرار دیا۔ کہا بھارت سنتاس معاہدے کو دوسرے امور سے جوڑ رہا ہے۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی اقوام متحدہ کے منشور کی بھی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر قانونی راستہ اپنانے کی بجائے کشیدگی اور جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ پاکستان ہر عالمی قانون پر مکمل کاربند ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی۔ لاڑکانہ اور ڈیرہ اسماعیل خان ملک کے گرم ترین شہر۔ 41 ڈگری میں 50 ڈگری گرمی کا احساس۔ پشاور میں 39 ڈگری کی گرمی 49، جیکب آباد میں 43 ڈگری کی گرمی 49، سکھر میں 40 ڈگری کی گرمی 48، لاہور اور راولپنڈی میں 37 ڈگری کی گرمی 47، سبی میں 41 ڈگری کی گرمی 47، تربت میں 36 ڈگری کی گرمی 45، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں 39 ڈگری کی گرمی 44، حیدرآباد میں 37 ڈگری کی گرمی کی شدت 40 ڈگری محسوس کی گئی۔ ملک میں آج سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کل سے ملک بھر میں مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں بھی رات اور صبح کے وقت کہیں کہیں بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے راؤنڈ آف 32 میں 4 بار کی عالمی چیمپئن جرمنی کو اپ سیٹ شکست۔ پیراگوئے نے سڈن ڈیتھ پر شکست دی، راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان مقررہ میچ
اضافی وقت میں ایک گول سے بھی برابر رہا. پینلٹی شوٹ آؤٹ پر بھی دونوں ٹیموں نے 3 گول بنائے. سڈن ڈیتھ سیشن میں جرمن کھلاڑی نے پینلٹی ضائع کر دی. پیراگوئے کے کھلاڑی نے فیصلہ کن گول کر کے اپنی ٹیم کو پری کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا. جرمنی کو ورلڈ کپ مقابلوں میں پہلی مرتبہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. ورلڈ کپ فٹ بال میں برازیل نے دلچسپ مقابلے کے بعد جاپان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا. سانو نے جاپان کو 29 منٹ میں برتری دلائی. دوسرے ہاف میں کیسیمیرو نے مقابلہ برابر کیا اور سٹاپیج ٹائم میں گیبریل نے فیصلہ کن گول کر کے برازیل کو پری کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا. فیفا ورلڈ کپ میں مراکش نے نیدرلینڈز کو پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہرا کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ مقررہ وقت میں 1-1 سے برابر رہا. اضافی وقت میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا. پینلٹی شوٹ آؤٹس میں مراکش نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی اپنے نام کر لی اور پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. جیت کے بعد مراکش کی ٹیم میدان میں سجدہ ریز ہو گئی. کھلاڑیوں کا جشن. پنجاب میں مزید الیکٹرک بسیں، ای ٹیکسیاں، ای بائکس اور ای 3 ویلرز متعارف کرانے کا فیصلہ. ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ 5 سال میں 5000 الیکٹرک بسیں پنجاب کی عوام کی خدمت پر معمور ہوں گی. پنجاب میں الیکٹرک بسیں بھی لائے ہیں، مینوفیکچرنگ انڈسٹری بھی لائے ہیں. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ اسمبلنگ پلانٹ پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی اسمبلنگ شروع کر چکا. طلبہ کو 1 سال میں 1 لاکھ ای بائکس دی جائیں گی. پنجاب حکومت ہر ای بائک پر 70,000 روپے کی سبسڈی دے گی. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا کہنا ہے کہ مرتضی وہاب کا بطور میئر عہدے پر رہنا ایک دن بھی قبول نہیں. مرتضی وہاب کو مسلط کیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کراچی کا بلدیاتی نظام ایسا زبردست ہے کہ اسے لاہور میں بھی ہونا چاہیے. دھونس دھاندلی اور قبضے کا نظام ایک دن بھی منظور نہیں. عامروں کی سرپرستی میں پروان چڑھنے والوں کو جمہوریت کب اچھی لگتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے میئر کی کارکردگی نے جماعت اسلامی کی نیندیں حرام کر دی. ترجمان سے حکومت سعدیہ جاوید کا امیر جماعت اسلامی کراچی کے بیان پر رد عمل. کہا پیپلز پارٹی ملک میں جمہوریت کی حقیقی ضامن ہے. گلگت میں بدترین شکست نے انہیں مزید جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیا. راولپنڈی کہوٹہ میں 14 قیدیوں کے وین سے فرار پر ڈیوٹی پر مامور اڈیالہ جیل گارڈ انچارج سمیت 5 اہلکار زیر حراست. واقعے کا مقدمہ درج. ایس پی ہیڈ کوارٹر کو عہدے سے ہٹا کر لاہور رپورٹ کرنے کا حکم. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر امتیاز علی معطل. آئی جی پنجاب نے آر پی او راولپنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست اہلکاروں کے موبائل فونز قبضے میں لے لیے ہیں. مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے. گزشتہ شام کہوٹہ عدالت میں پیشی کے بعد 14 قیدی وین سے فرار ہو گئے تھے. کوہاٹ میں جنگل خیل اور کے ڈی اے کے رہائشیوں کا بجلی کی 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج. مرکزی شاہراہ بلاک وابدہ حکام کے مطابق بجلی چوری کے باعث طویل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. 4 صداقے فاروق اعظم چوک پر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج. ٹریفک بلاک. پیسکو کا کہنا ہے کہ مسئلہ بجلی چوری اور لوڈ مینجمنٹ کا ہے. چلاس کا بڑا حصہ 4 روز سے بجلی سے محروم. محکمہ برقیات کے مطابق ٹرانسمیشن لائنوں کی مرمت کا کام جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ نے 10 ریفرنسز واپس احتساب عدالت میں بحال کر دیے. شہریوں سے فراڈ اور الاٹمنٹ نہ دینے کے ریفرنس احتساب عدالت کو واپس بھیجتے ہوئے حکم دیا کہ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال، سابق ڈی جی ایس پی سی اے افتخار خان خانی اور سابق چیئرمین کے پی ٹی احمد حیات پر ریفرنس احتساب عدالت میں چلائے جائیں. عدالت نے کہا کہ صرف ذاتی مالی فائدہ کے ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر احتساب عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم نہیں ہوتا. احتساب عدالت کسی بھی ریفرنس کو دوسرے فورم پر منتقل کرنے سے قابل نیب کی معاونت کی پابند ہے. سابق آئی جی سندھ اور دیگر پر غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس متعلقہ محکمے کو بھیجنے کی ہدایت. کراچی کے شہری کا بلوچستان میں قتل کا مقدمہ درج.
انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل. دشت پولیس کے سب انسپیکٹر کی مدعیت میں درج مقدمے کے مطابق کار پر فائرنگ کی اطلاع پر پہنچے تو کار کو سڑک سے نیچے کھڑے دیکھا. کار میں موجود خاتون نے جاں بحق شخص کا نام علی مرتضیٰ اور اسے اپنا شوہر بتایا. مقتول کی اہلیہ نے پولیس کو بتایا کہ وہ گاڑی میں شوہر اور 2 بچیوں کے ساتھ کوئٹہ سے کراچی جا رہے تھے. راستہ بھٹکنے کے باعث آن لائن میپ کا سہارا لے کر لنک روڈ سے سفر کر رہے تھے. دہشت گردوں نے رکنے کا اشارہ کیا, نہ رکنے پر فائرنگ شروع کر دی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا تاجر علی مرتضیٰ کے بلوچستان میں وہیمانہ قتل پر افسوس کا اظہار. بلوچستان حکومت سے رابطہ کر کے دہشت گردوں کو قانون کی گرفت میں لانے کا مطالبہ. متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی. کراچی کے علاقے بوٹ بیسن میں کلفٹن لائسنس برانچ کے قریب ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 5 افراد زخمی. پولیس کے مطابق زخمی افراد کا آبائی تعلق پنجاب کے علاقے گجرانوالہ سے ہے. ایک زخمی شہری کے مطابق مسلح افراد نے رکنے کا اشارہ کیا, رکشہ نہ روکنے پر فائرنگ کر دی. مسلح ملزمان تمام افراد سے موبائل فون چھین کر لے گئے. کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب گردی کے واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا سول سینٹیمن اسپتال میں احتجاج اور ریلی. اسپتال کے احاطے سے باہر آنے کی کوشش, پولیس اہلکاروں سے دھکم پیل. اسپتال کے احاطے سے باہر آنے سے روک دیا گیا. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا واقعے کے خلاف احتجاجی کیمپ جاری. ڈاکٹرز اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ. خیبر پختونخوا حکومت نے جمعے کے دن ورک فرام ہوم کی پالیسی ختم کر دی. صوبائی کابینہ کے 54ویں اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری. مکہ مکرمہ میں ہزاروں من عرق گلاب و آب زمزم سے خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پرور تقریب. خادم حرمین شریفین کی نیابت کرتے ہوئے گاونہ مکہ شہزادہ سعود بن مشعل غسل کعبہ کی تقریب میں شریک ہوئے. غیر ملکی سفارتکار, OIC, علماء, مشائخ اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک. زائرین کی محدود تعداد طواف میں مصروف رہی. یورپ میں شدید گرمی کا راج برقرار. سلوواکیہ, جمہوریہ چیک اور ہنگری میں پارہ 40 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا. اٹلی کے 22 شہروں میں شدید گرمی کا ریڈ الرٹ. کروشیا, البانیا, بوزنیا کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی. یوکرین میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کی پیشگوئی. عالمی ادارے صحت کے مطابق 21 جون سے اب تک یورپ میں شدید گرمی کے پیش نظر 1300 سے زائد اموات ہو چکی. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ فرانس, اسپین, جرمنی, اٹلی, سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ میں آئندہ ہفتے ایک اور شدید ہیٹ ویو آنے کا خدشہ ہے. یورپ کے بعد امریکہ میں بھی خطرناک گرمی کی وارننگ. وسطی و مشرقی ریاستوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت 38 تک جانے کی پیشگوئی. وینزویلا میں زلزلے کے 106 گھنٹے بعد 21 سالہ شخص کو زندہ نکال لیا گیا. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری. زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے بھی بڑھنے کا خدشہ. اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 10,000 لاشوں کے لیے بیگز حاصل کیے جا رہے ہیں. مقامی حکام کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1719 ہو گئی ہے. 43,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. یونیسیف کی زلزلہ متاثرین کے لیے فوری امداد کی اپیل. مغربی ایران میں نامعلوم مسلح افراد کا حملہ. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں پاسداران کے 2 گارڈز شہید. IRGC کے مطابق مسلح افراد نے دونوں اہلکاروں کی رہائش گاہ کے دروازے پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں 2 شہید جبکہ 2 زخمی ہو گئے. تحقیقات جاری. غزہ میں اسرائیلی قتل و غارت گری جاری. المواسی کے خیموں میں سوئے بے گھر افراد پر بمباری. 1 سال کے بچے اور 23 سال کی ماں سمیت 6 فلسطینی شہید. درجنوں زخمی. دیر البلح میں اسرائیل کے فضائی حملے میں بچے سمیت 3 فلسطینی شہید ہوئے. مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 15 سال کے لڑکے کو قتل کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسرائیل کا E-1 منصوبہ فلسطینی ریاست کے جغرافیائی تسلسل کے لیے سنگین خطرہ ہے. سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ سیکریٹری جنرل کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں 4,750
رہائشی یونٹ کی منظوری تشویشناک رجحان ہے. یہ ایون منصوبہ 2 ریاستی حل کے لیے بڑا چیلنج ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی کی مالی رقم کی بندش فلسطینی اداروں کو کمزور حکمرانوں کو مفلوج کرنے کی کوشش ہے. فیفا ورلڈ کپ میں راؤنڈ آف 32 میں آج آئیوری کوسٹ اور ناروے کے درمیان میچ رات 10 بجے کھیلا جائے گا. سویڈن اور فرانس رات 2 بجے آمنے سامنے ہوں گے. میکسیکو اور ایکواڈور صبح 6 بجے مد مقابل ہوں گے. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں آج پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز آمنے سامنے ہوں گے. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا. دوسرا سیمی فائنل جمعرات انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. اور جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ اپنے ناظرین کے لیے لا رہے ہیں نئی ڈرامہ سیریل محافظ. پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی کاوش، سالی اختر کے قلم سے لکھے کرداروں اور سید رامش رضوی کی ہدایت میں بنے ڈرامے کے کردار بخت اور پارس کی تکرار اور پیار کی کہانی. دیکھیے آج سے رات 9 بجے صرف جیو پر.